میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 4 کے بجائے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. 4 کے بجائے کتنی رکعتوں کے بعد سلام پھیرا؟ 3 رکعتوں کے بعد. پیچھے جو صف میں صحابہ تھے وہ مبارکباد دیتے ہوئے نکلے. مبارک ہو بھائی، اللہ نے 1 رکعت نماز مختصر، ہنی ان، مبارک ہو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف اول میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں فہابا ان یتکلما، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلال تھا تو یہ دونوں خاموش تھے کہ بھئی ہم پوچھیں تو ایسا نہ ہو کہ نبی ناراض ہو جائیں. ناراضی کس بات کی؟ ناراضی اس بات کی نہیں کہ نبی سے کوئی اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی. ناراضی اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کثرت سے ایسے سوال نہ پوچھا کرو جس سے تم پہ پابندیاں لگ جائیں. یعنی بعض دفعہ چیزیں پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید واقعی اللہ نے 1 رکعت معاف کر دی ہے. اور یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں بھولے سے آپ نے 3 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا. تو اگر ہم پوچھیں نبی سے تو نبی کہیں گے جب اللہ نے مجھے 3 رکعت کے بعد میں نے سلام پھیر لیا تو بس فرض کر لیتے کہ آج سے نماز کتنی ہوگی، تو کیوں پوچھ کے زیادتی کروا رہے ہو، اضافہ کروا رہے ہو. یہ خطرہ تھا صحابہ کو کہ نبی ناراض نہ ہو جائیں. لیکن یہ بھی خطرہ تھا کہ بھائی بشر ہے نا، انسان ہے تو اب پریشان. حضرت عمر پہ اتنا روب کہ آپ خاموش ہیں. ایک دیہاتی صحابی، صحیح حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ دیہاتی لوگ ہماری مجلس میں آیا کریں کیونکہ وہ زیادہ تر مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے. وہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اور نبی ان پہ ناراض بھی نہیں ہوتے. بھائی پتہ ہے کہ یہ تو گاؤں کے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، ان کو شہر کے آداب نہیں آتے، مجالس کے آداب نہیں آتے. یہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے وہ آئیں اور پوچھیں تاکہ ہمارا بھی علم میں اضافہ ہو. ہم پوچھتے بھی سوچتے تھے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آداب کے خلاف ہو. تو ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، ان کا نام ہی ذوالیدین، ہاتھوں والے، یعنی ان کے لقب یہ پڑ گیا تھا ذوالیدین، ہاتھوں والے، لمبے ہاتھ تھے ان کے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے اتنے لمبے ہاتھ، انہوں نے باکسنگ سیکھی، کہہ رہے ہیں ہمیشہ باکسنگ میں جیتتا تھا کیونکہ وہ سامنے والے کے ہاتھ پہنچتا ہی نہیں تھا میرے تک، صحیح ہے، اور میں مار دیتا تھا. تو لمبے ہاتھ والے جو ہے نا باکسنگ میں بڑا فائدہ ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں میرے پاس آتے تھے جو چھوٹے قد کے، وہ بےچارے یوں ہوا میں مس کالیں ہو رہی ہوتی تھی، وہ پہنچتے ہی نہیں تھے مجھ تک. تو اب یہ جو صحابی رسول، ان کے ہاتھ لمبے اور دیہاتی صحابی، انہوں نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ نے نماز میں کمی کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، بڑے کانفیڈنس سے آپ نے فرمایا نہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے. یعنی میں نے پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اللہ نے کمی کی ہوتی تو 3 پڑھی ہوتی، میں نے تو پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں. مطلب یہی تھا کل ذالک لم یکن، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا. صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ ہوا ہے یقیناً. دیہاتی صحابی تھے نا، وہ کانفیڈنٹلی پوچھتے تھے. یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ بھی نبی کو بشر سمجھتے تھے، انسان، کہ انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے. فرمایا قد کان، قد تحقیق کے لیے لگتا ہے یقیناً کچھ ہوا ہے، یا تو آپ بھولیں یا اللہ نے نماز میں 1 رکعت میں کمی کی ہے. تو ہمارے نبی کو غصہ نہیں آیا ان کی بات پہ کہ میں پیغمبر ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا تو تم مان لو کہ 3 کی نہیں بلکہ کتنی ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں. نبی دن کو رات کہہ دے، رات کو دن کہہ دے تو ماننا پڑتا ہے نا. لیکن ہمارے نبی کو کوئی غضب نہیں، کچھ غصہ نہیں آیا. آپ نے دوبارہ غور ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، پھر وہ سب سے مشورہ کرتا ہے امام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہے، کیا میں نے 3 پڑھی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے 3 پڑھی. پھر آپ نے نماز بھی پڑھی اور سجدہ سہو بھی کیا آخر میں. تو یہ بے داغ سیرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی غضبناک نہیں ہوئے، کوئی غصہ نہیں ہوئے. ہمیں کوئی ہماری غلطی پہ کوئی گئے تو آپ کے تو کون ہوتا ہے میرے کو ٹوکنے والا، تو کون؟ امام، بعض امام، سب نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ایسے دودھ کے دھلے ہوئے، ہمیں کوئی بات ہی نہیں بتائی. نماز 10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، 15 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، 4 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، 3 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، کوئی بولے تو امام صاحب کی غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. وہی تم شادیوں میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہو. بھائی شادیوں میں تو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو 6 مہینے بھی بیٹھے رہیں گے. یہاں تو لڈو تھوڑی مل رہے ہیں کہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آئے ہوئے. کبھی کبھار تو امام لیٹ ہو سکتا ہے، اس میں تو صبر کرنا چاہیے. تبھی میں نے قانون بنایا ہے، میں 1 منٹ لیٹ ہو جاؤں ان کو بولا بھائی جماعت کھڑی کر دو. ان کو پتا ہے میں 20 سال میں کبھی غصے نہیں ہوا. کیوں؟ مجھے پتا ہے بھائی پبلک جو آئی ہے، لوگ سب مصروف لوگ ہیں، تو اگر ہم نہیں پہنچ پائے تو کبھی کبھار، ہاں کبھی کبھار برداشت کرنا چاہیے، امام کا ایک حق ہوتا ہے. میں دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں نماز پڑھایا کرتا تھا. کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے عالم، مفتی اعظم پاکستان تھے وہ، حضرت مفتی تقی صاحب کے استاد. ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا، حضرت بیٹھ گئے مصلی پہ انتظار کرنے کا. نہیں جب تک امام نہیں آئے گا ہم انتظار کریں گے. حالانکہ کتنے علماء تھے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن حضرت نے کہا نہیں یہ امام کا اکرام ہے کہ انتظار کیا جائے، اس کوئی بات نہیں. کبھی حالانکہ ایک سیکنڈ کے پابند تھے وہ. تو کبھی کبھار امام لیٹ ہو جائے تو پبلک جو ایک دم جو جیسے توے پہ لے جا کے بٹھا دیا لوگوں کو، ایسے
ہل رہے ہوتے ہیں جیسے نیچے سے کیا ہے گیس باقاعدہ آ رہی ہے, حالانکہ سوئی گیس میں گیس اکثر آتی نہیں ہے, لیکن یہ وہ توا ہے جو جل رہا ہے. اچھا فجر میں نہیں ہوتا ہے, فجر میں آرام سے بیٹھے ہوں گے, فجر میں کم ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ نیند پوری ہوئی ہوئی ہے, ڈپریشن نہیں ہے, اسٹریس نہیں ہے, تو آرام سے بیٹھے ہوئے. اب ظہر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ذرا سا ایک سیکنڈ لیٹ ہو جاؤ, ایسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی غلط ہے بھائی, لیکن امام کو بھی وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے. یہ غلط ہے, کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, لیکن بار بار ہو تو یہ غلط ہے. پھر وہ یہ وقت کی پابندی پہ بیان کرنے پہنچے اور آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے, لوگ کیا اثر لیں گے بھائی. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. آپ نے کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے. اگر بخاری میں نہ ہوتی, لوگ توہین رسالت کا فتویٰ لگا کے واجب القتل اور سر قلم کر دو, یہ فتوے لگا دیتے. مجبور ہو گئے, بخاری میں آ گئی ہے, تو سب سے پہلے تو امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤ. صحیح ہے بخاری کی حدیث, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے, کھڑے ہوئے, اقامت ہوئی, اقامت کمپلیٹ ہوئی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, بھول سکتا ہوں جیسے تم بھول سکتے ہو. پھر کیا فرمایا, مجھ پہ غسل فرض ہے, میں بھول گیا تھا, ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا ہے. صحابہ انتظار میں کھڑے رہے, بتاتے ہیں نبی گئے اور آپ کے پٹے والے بال تھے, اس سے پانی بہ رہا تھا, غسل کر کے آئے اور نماز پڑھائی. آپ آج کسی امام کے ساتھ ایسا ہو جائے نا, بیچارہ بغیر وضو بھولے سے پڑھاتی, اس کی تو وہ شامت آتی ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کوئی کپڑوں پہ کہیں ناپاکی لگی تھی, خون لگا تھا, مجھے یاد نہیں. تو مجھے نماز کے بعد جب میں نے دیکھا یہ تو خون کا دھبا ہے, کہ دانا وانا نکل گیا ہوگا, پھٹ گیا ہوگا, تو میں گیا, میں نے بولا کہ بھائی نماز دوبارہ پڑھیں. اب اصولی بات یہ ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں نماز لوٹا دیں, کوئی وجہ ہوگی نا, چھوڑ دو اس کو, بس نماز پڑھ لو, کیا ہو گیا یہ آج اگر ایک دفعہ اور پڑھ لی, کیا خیال ہے بھائی, غریبی سمجھ لو اس کو. لیکن جو میرا دماغ چاٹا ہے لوگوں نے, میں بیٹھا ہوں, پہلے میں پیچھے بیٹھتا تھا وہاں, بتائیں ہوا کیا تھا, ویسے ہوا کیا تھا, بھائی کچھ ہوا ہوگا نا, نہیں پھر بھی کیوں بتائیں کیا ہوا تھا, کیوں بتائیں. شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے نا نماز میں, تو آپ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکلو, میسج یہ جائے کہ نکسیر پھوٹی ہے. کیونکہ اگر کسی کی بالفرض ہوا خارج ہوئی ہے تو وہ یہ تھوڑی بتائے گا جی ہوا خارج ہو گئی تھی میری, کیا خیال ہے, اچھا لگے گا بتاتا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی, کسی کی ہوا خارج ہوئی تو بعض لوگوں کو ہنسی آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا. فرمایا ایسی چیز پہ کیوں ہنستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, کیوں ہنستے ہو. جو بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے سنا اپنے شاگردوں سے, وہ دور دراز کے علاقے ہیں نا, ان میں یہ اتنا کہ اگر کسی کی محفل میں ہوا خارج ہو جائے نا آواز کے ساتھ, تو اس بیچارے کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہمارے ایک شاگرد بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں کہیں ایسا ہوا, تو وہ اتنی بے عزتی ہوئی اس کی کہ اب کہیں بھی گزرا ہے کہ دیکھا یار یہ وہ ہے جس کی یہ اس نے وہ ہوئی تھی, وہ اس کی وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا. 15-20 سال کے بعد آیا نا, کہ شاید بھول بھلائیاں ہو گیا, جیسے ہی آئے لوگوں نے بولا وہی آ گیا جس کے, بھائی یہ تو نیچرل ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے مجلس میں, تو کہیں کسی کے ساتھ ہو گیا ہوگا, تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صفائیاں دے رہے, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں تمہیں صفائی دینے کی کیا, میں پوچھ رہا ہوں کہ کس نے کیا. یہ اس سے انسان کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کھوپڑی یہ کتنا باشعور انسان. 4-5 آدمی ایک جگہ تراویح پڑھ رہے تھے, 4-5 آدمی. تو کیا ہوا ہے کہ کہیں وہ کسی کی بیچارے کی ہوا خارج ہو گئی ہوگی, بدبو بہت آئی, تو پتہ چل گیا کیا. تو خیر امام صاحب نے کیا کیا کہ نماز پڑھاتے رہے کنٹینیو. مجھے خیال ہوا کہ امام صاحب کو چاہیے تھا سب کو وضو کرا دیتے, سب کو وضو کرا دے, تاکہ جس کا معاملہ ہے چھپا رہتا, اور وہ بھی جس کی بھی خارج ہوئی وہ بھی نالائق. پوری نمازیں اس نے پڑھی ہیں, تراویحیں چل رہی تھی پوری تراویحیں. یہ تو غلط ہے آپ بغیر وضو نماز, لیکن وہ جائز لیے نہیں رہا. میں نہیں تھا یہ بتا دوں, میں ہوتا تو نکل جاتا. میں یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا. ہوا خارج ہوئی ہے نکلو بھائی, ہاں ناک پہ ہاتھ رکھ لو, میسج یہ جائے کہ نکسیر پھوٹی ہے, یا یوں کھجانا شروع کر دو کہ جیسے کوئی گھوڑا پھوٹا ہے, اور اس کو حق نہیں ہے کہ آپ سے پوچھے کہ اوریجنل میں ہوا کیا ہے, یہ اس کو حق نہیں ہے. تو اب اصولی طور پر ایسے میں امام کو کیا کرنا چاہیے, وہ کہے کہ اچھا امام کو اپنی بھی عزت بچانی ہوتی ہے کہ بھائی میری ہوا نہیں, وہ کہے بھائی جس کی بھی ہوئی ہے سب لوگ وضو کر لیں, تاکہ جس کا معاملہ ہے وہ پردے میں رہے. یہ کچھ تمیز ہوتی ہے, کچھ آداب ہوتے ہیں جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے داغ اور تکلفات سے پاک. آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کی طبیعت میں جتنا تکلف ہوگا نا, لوگ اس کو اتنا بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں. جتنا تکلف والا ہوگا نا, ہلانے سے ہلے نہیں, چلانے سے چلے نہیں, موویبل نہ ہو. بزرگ موویبل نہیں ہوتا, بھاگ نہ سکتا ہو, دوڑے نہیں, تو یہ نہیں ہوتا بھائی بزرگ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ کا جو لقب ملا ہے نا, امت کے حکیم تھے, حکمت والے تھے, وہ ایسے ہی نہیں ملا. وہ فرماتے تھے مجھ سے جو لوگ بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں, بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو میرے پاس, انسان بننے کے لیے آیا کرو, شریف انسان بن جاؤ, بس وہی بزرگ ہے. ولی اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا
آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کہتے ہیں اولیاء اللہ پہ قیامت میں کوئی خوف نہیں ہوگا, جنت کے باغات میں ہوں گے. یہ کون ہیں؟ جن کے عقیدے بھی درست اور برائیوں سے بچا کرتے تھے. بس کیریکٹر انسان کا صحیح ہو, لوگوں کے ساتھ اخلاق اس کے صحیح ہو, معاملات میں دو نمبر ہی نہ کرتا ہو, یہ اللہ کا ولی ہے. ہمارے یہاں ولی اللہ کا تصور کیا ہے؟ کل ایک صاحب آئے, وہ کسی روحانی عامل کے بارے میں پوچھے, اس میں خرابی کیا ہے مفتی صاحب, آپ کیوں ان کے اتنے خلاف ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں. کہتے نہیں ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے. میں نے کہا تمہیں نور نظر آ رہا ہے, مجھے تو اب یہیں سے بیٹھے بیٹھے تصور کرتا ہوں پھٹکار نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تمہارا نور کا معیار پتہ نہیں کیا ہے. تو بات کو میں بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ ہاں بزرگ, وہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا. تو وہ جو بزرگ تھے نا, میں پشاور کا واقعہ بتا رہا تھا, ان کے دل سے میں بتا رہا تھا بات, جن لوگوں کی طبیعت میں تکلف نہیں ہوتا وہ کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ بات دل سے نکلتی ہے, لگتا ہے کہ یہ دل سے کہہ رہے ہیں, ایسی نصیحت کا پروگرام نہیں پیش کیا جا رہا شو مارنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے لذت صرف دو چیزوں میں رکھی ہے, ایک اللہ کی راہ میں لڑنے کا مزہ ہے, اللہ کی راہ میں لڑنے کا. دوسرا جب افطاری کے لیے افطار کرنے کے لیے بیٹھے, بھوکا پیاسا آدمی بیٹھتا ہے, بھوک پیاس بھی اللہ کے لیے برداشت کی, اور اب کھا بھی کس کے لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے کھا رہا ہے. واقعی اللہ نے ایک عجیب روحانیت رکھی ہے, کتنے کھانے کھا لو آپ, بعض دفعہ بھوکا رہ کے بھی کھا کے دیکھو, وہ روحانیت نہیں آتی, وہ لذت نہیں آتی. آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, 3 ٹائم ناغا کر لو بغیر روزے کے, 24 گھنٹے بھوکے رہو بغیر روزے کے, لیکن جب کھاؤ گے وہ روحانیت اور وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو افطاری کے وقت انسان کو ایک الگ سے راحت محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ بالکل 100% سے زیادہ درست بات کی. دیکھو جمعے کے دن ہم غسل کرتے ہیں سنت سمجھ کے, اس غسل کی الگ ہی روحانیت ہے. حالانکہ روزانہ لوگ نہا کے آفس جا رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے, وہ بات ہی نہیں آتی. جمعے کے دن غسل کرو, ایک الگ طہارت, ایک الگ پاکیزگی محسوس ہوتی ہے. اور آپ نے تازہ گوشت خرید کے 20 دفعہ کھایا ہوگا, میں نے ہزاروں سے سنا, خود بھی محسوس کیا, قربانی کے گوشت کی لذت الگ ہی ہوتی ہے. کوئی ویجیٹیرین ہو تو بھائی اس کا نہیں ہم کچھ کہہ سکتے, قربانی کے گوشت کی الگ ہی لذت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اور وہ بھی جب بھی ہوتی ہے بقرعید کے دنوں میں, کیونکہ یہ دن اللہ کی طرف سے ضیافت کے ہیں. باقی ہم تو محرم کے حلیم بھی اسی گوشت سے بنا رہے ہیں, اس میں اگر ٹیسٹ نہیں آ رہا تو وہ ہمارا قصور ہے. تو خلاصہ یہ نکلا, بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, اللہ کو خواہشات پوری کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ چاہتے ہیں ایسے لوگ ہوں جو خواہشات کو قربان کرنا جانتے. الکاظمین الغیظ, غصہ جب آتا ہے خواہش یہ ہے کہ غصہ جاری کر دو, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ الکاظمین الغیظ, یہ غصے کو اللہ کے لیے پی جاتے ہیں. کوئی خوبصورت عورت گزر رہی ہو, نوجوان کا دل کیا چاہتا ہے دیکھو, اللہ کیا کہتے ہیں؟ یغضوا من ابصارہم, ایمان والے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں, خواہشات کنٹرول کرتے ہیں. ماں اور باپ بڑھاپے میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بات بات پہ ان کو غصہ آتا ہے. انسان کہتا ہے یار یہ ہماری لائف میں انٹرٹینمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ان کو کہیں جمع کرا دو, کہیں بھیج دو, بڑے بھائی کے پاس ابا کو بھیج دو, بہن کے پاس اماں کو بھیج دو. کھانستے رہتے ہیں, ان کی دوائیوں کا خیال, اور پھر جتنی خدمت کرو الٹا ڈانٹ پڑتی ہے, الٹا ڈانٹ پڑتی ہے. لیکن جو خواہشات قربان کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں بھائی, یہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے, اللہ نے مجھے ایک بہترین ایک سہولت دی ہے جنت کمانے کی. ساری زندگی عبادت کرتا وہ مقام حاصل نہیں ہوتا, تھوڑے دن ان کی خدمت پہ جو مجھے مقام ملے گا. نبی نے فرمایا نا, روایت میں آتا ہے کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے اپنے گناہ نہیں معاف کروا لیے نا, اس پر اللہ کی لعنت. حدیث کا مفہوم ہے, یعنی اتنا بہترین آپشن تھا اس کے پاس سستے میں جنت کمانے کا, یہ آپشن اس نے ضائع کر دیا. تو خواہشات کو پورا انگریز اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے, لہذا وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے. مسلمان میں نے دیکھے ہیں بھائی 10-10 سال باپ کی خدمت کی ہے, باپ قومے میں گیا ہوا ہے, کروٹیں بدلنے کے لیے بیٹے کھڑے رہتے ہیں سر پہ. ایسے بھی بیٹے ہم نے دیکھے ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں باپ کی کوئی خدمت نہیں چاہیے باپ کو, پھر بھی اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں, پھر بھی اس کو نہیں پوچھتے. تو خواہشات قربان کرنے والے اللہ کو پسند. حج کیوں بڑی عبادت ہے, اچھوں کی جان نکل جاتی ہے حج میں, کتنا بھی VIP حج ہو اس کے بعد بھی حج ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے حج میں. کئی لوگ ایک دفعہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا بس اب عمرہ کر لیں گے, حج پہ نہیں جائیں گے. بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں بار بار. اچھا خاصا حج میں غصے پہ قابو پانا پڑتا ہے, جو پیدل چلنا پڑتا ہے, دھکے کھانے پڑتے ہیں, نیند قربان کرنی پڑتی ہے. رمی کتنا مشکل کام ہے, جا کے کنکریاں مارنا. طواف کتنا مشکل کام ہے رش میں. تو اسلام میں جتنی عبادتیں میرے بھائی, اب قربانی میں ہم گوشت تو کھا لیتے ہیں مزے کی, یہ بھی عبادت ہے, لیکن پیسہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے. یہی گوشت دکان سے خرید کے کھاتے کتنا سستا ملتا, لاکھوں روپے کا بیل لا کے کاٹتا ہے آدمی, اور اس میں زیادہ تر تو تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟ انسانیت کی معراج خواہشات پوری کرنے میں نہیں ہے. خواہشات پوری کرنے والے گدھے گھوڑے دنیا میں بہت ہیں. دیکھو گدھا جب کہیں دیکھے گا کہیں ادھر ادھر گدھی گھوم رہی ہوگی بھاگے گا اس کے پیچھے, کتا جب دیکھے گا بھاگے گا اس کے پیچھے. ان کا کوئی نہیں ہے کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے, یہ میری بیوی گدھی لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی, اس کو نہیں, اس سے کوئی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. انسان ہے بھائی, انسان کو اللہ نے حکم دیا نکاح کرو, بیوی بناؤ, عزت دو اس کو, حلال اولاد پیدا کرو, اور زنا کے قریب مت پھٹکو. تو اس زمانے میں جو عورت سے ناجائز ریلیشن نہ رکھے نا, جبکہ اس
اس کو موقع بھی ملے، میں سمجھتا ہوں یہ ولی اللہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، کوئی انٹی فری ہو جائے نا پگھل جاتے ہیں، ساری تہجد تلاوت نماز روزہ ایک طرف، جمشید کا فون آئے جواب ہی نہیں، جمشیدہ کا آ جائے پھر دیکھو گھنٹہ بیٹھ کے اس کو سمجھائے گا، پورا شرعی مسئلہ سمجھانا شروع کر دے گا، اس کو تبلیغ بھی کرے گا۔ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ میں اصل میں تبلیغ کی نیت سے فیس بک پہ سے دوستی لگائی ہوئی ہے تاکہ ایک لڑکی نیک بن جائے۔ میں نے کہا بھائی تو لڑکیوں کی فکر چھوڑ دے، تو چھوڑ دے، داڑھی مونچھوں والے پہ محنت کر، تو ان کو چھوڑ دے۔ کہہ رہے نہیں جہنم میں جائیں گی، میں نے کہا جانے دے، بہت سارے جا رہے ہیں نا، اس کی فکر تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ یہی اگر بصورت ہوتی تو بھلے جائے جہنم میں۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ انسان کا نفس بڑا شرارتی ہے، بعض دفعہ تبلیغ کا لیبل لگا کے فتنے میں ڈالتا ہے۔ وہ لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، دوستی لگا رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا۔ چھوڑ دو بھائی اچھی باتیں، علماء ہیں بڑے بزرگان دین ہے، وہ بتا دیں گے، آپ رہنے۔ بہت برا لگا ہوگا کیونکہ ابھی بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ جاتے جو کچھ ہم نے 10 دن میں سیکھا ہے یہ جا کے سارا اس کو سکھا دیں، جو ہم نے 10 دن میں سیکھا ہے نا جا کے ہم سکھا دیں۔ تو اس لیے بھائی اپنی بیوی کو سکھا دینا، چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرے، ہمیں روزے رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، صدقات و خیرات دینے والا، نظروں کی حفاظت کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، رشتے جوڑنے والا، حلال پر قناعت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔